نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و حضرات، آج جو کیس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک علاقہ ہے، ایف سی ایریا، فیڈرل کیپٹل ایریا۔ اس کے اندر ایک علاقہ ہے پنجاب کالونی۔ یہ پنجاب کالونی موسیٰ کالونی کی ریلوے لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا اختتام جا کر ہوتا ہے گجرانالہ لیاقت نمبر 4۔ پنجاب کالونی میں 500 سے 600 گھر ڈائریکٹ فار گیس یعنی ڈائریکٹ یوز آف گیس ہو رہا ہے، ان کاؤنٹنگ فار گیس۔ پنجاب کالونی کا ایک رستہ موسیٰ کالونی کو ٹچ کرتا ہے اور ایک رستہ جو وہ سیدھا جا کے نکلتا ہے اے سی ایل سی کے آفس پر لیاقت نمبر 4 پہ۔ اور یہ پنجاب کالونی آنے کے لیے سراج الدولہ کالج سے جیسے ہی ہم آگے آئیں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ابراہیمی مسجد آئے گی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ حسین امام بارگاہ۔ اس سے آگے جیسے ہی ہم چلیں گے تو آگے جا کے پرانا 5D کا بس اسٹاپ ہے، اس کے بالکل سامنے پنجاب کالونی ہے۔ تو جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس علاقے کے اندر کوئی عرصہ 10 سال سے سوئی گیس کی چوری ہو رہی، تقریباً 500 سے 600 گھر چل رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو نقشہ بھی دکھا رہا ہوں پنجاب کالونی کا اسکرین کے اوپر، یہ نقشہ بھی آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ پنجاب کالونی میں کوئی 500 سے 600 گھر عرصہ 10 سال سے ڈائریکٹ یوز آف گیس ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کاؤنٹنگ فار گیس، جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، جس کو ہم UFG کہتے ہیں۔ اور یہ UFG یہ لائن لاسز ایسے ہیں کہ یہ ملکی خزانے کو لاکھوں روپے کروڑوں روپے سالانہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج کی یہ جو رپورٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن قبل سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی نے گیس کی چوری کی روک تھام کے لیے کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ کے ذریعے بھرتی کیا، یعنی نوکری پہ رکھا تاکہ چوری کو روکا جا سکے۔ مگر میری نظر میں یہ محض ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ دیکھیں، یہ جو تنگ گلیاں ہیں میں آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ ربڑ کے پائپ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اوپر پورا جال بچھا ہوا ہے اور وہاں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں پہ جو یہ ربڑ کے پائپ نہ لگے ہوں یا جہاں پہ گیس ڈائریکٹ یوز نہیں ہو رہی ہو۔ ان تنگ گلیوں میں جانے کے لیے، ان تنگ گلیوں کا سامنا کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کے اندر پہلے ہی آلریڈی 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں CGTO ڈپارٹمنٹ اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ۔ یہ دیکھیں ربڑ کے پائپ اسکرین کے اوپر میں دکھا رہا ہوں آپ کو کس طریقے سے یہ ربڑ کے پائپ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ CGTO ڈپارٹمنٹ اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ تجربہ رکھتے ہیں وسیع، عرصہ دراز سے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، گیس کی چوری کو پکڑنا اور اس ان کاؤنٹنگ فار گیس کو پکڑنا۔ ان میں بہت سارے جو لوگ ہیں، ان کو مثال ہے کہ ان کو ترقی دینے کے بجائے آپ نے مزید اور نئے لوگ رکھ لیے کہ جی یہ گیس کی چوری کی نشاندہی کریں گے۔ اور یہ کیا کریں گے نشاندہی؟ نہ ان کو ایکسپیرینس ہے، نئے بچوں کو جو آپ نے رکھے ہیں نہ ان کو کوئی ایسا تجربہ ہے خاصا، آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا کہ یہ گیس کی چوری کی نشاندہی کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ یہ ان تنگ گلیوں میں، یہ تنگ گلیاں آپ دیکھیں، ربڑ کے پائپ دکھا رہا ہوں، اور یہ جو گیس کی چوری ہوتی ہے یہ کچھ ایسے نہیں ہو جاتی ہے، یہ منظم طریقے سے ہوتی ہے۔ CGTO ڈپارٹمنٹ آپ کا اور آپ کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں کہ ایک مافیا کا سامنا کر رہے کراچی کے اندر، اور ان کی پشت پہ بیٹھی ہے سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی جو ان کو سپورٹ کے لیے ان کے ساتھ ریٹوں پہ جاتی ہے۔ آپ سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کے جو پہلے سے آپ کے ملازمین ہیں CGTO ڈپارٹمنٹ کے اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے، ان کو بیچاروں کو ترقی دینے کے بجائے مزید آپ نے اور بوجھ ڈال دیا ہے ملکی خزانے پہ کہ جو جب آپ ظاہر سی بات ہے ان کو نوکری پہ آپ نے اپوائنٹ کیا ہے تو ان کو سیلریز بھی دیں گے۔ یہ دیکھیں ٹی وی اسکرین پہ کس طریقے سے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ربڑ کے پائپ لگے ہوئے اور یہ دھڑلے سے چل رہے ہیں۔ تو ان علاقوں میں جا کے مافیا کا سامنا کرنے کے لیے وہی افسران آپ کے کام آتے، وہی لوگ آپ کے کام آتے جو آلریڈی اس کام کو سر انجام دے رہے، نہ کہ یہ نئے بچے جو آپ نے رکھے ہیں۔ یہ بچے روزانہ صبح چوراہوں پہ جو ہے نا میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ دیکھے گئے ضیاء الدین ہاسپٹل کے پاس، کبھی یہ دیکھے گئے 4K چورنگی سرجانی کے پاس، کبھی یہ دیکھے گئے لیاقت 10 نمبر پر ٹولیوں کی شکل میں جب یہ صبح آفس سے نکلتے ہیں تو یہ بیچارے میٹنگوں میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، کام تو وہ بیچارے کیا کریں گے، ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ایک چپل سلائی کرنے والے کو آپ بولے جی یہ میرا سوٹ سی دو تو وہ کیسے سیے گا؟ چپل سلائی کرنے والا ہی جانتا ہے کہ ٹاکا کہاں لگانا اور کہاں جو ہے کیل ٹھوکنی ہے۔
تو جن لوگوں کا کام ہے آپ انہی کو ترقی دیتے، انہی کو پروموٹ کرتے، ان کو پروموٹ کرنے کے بعد مزید جو بوجھ آپ نے ڈال دیا، چوری تو پہلے نہیں ختم ہو رہی کراچی سے، جس کا خمیازہ ہم کراچی کے لوگ ابھی بھگتیں گے سردی کے اندر، جو قسطوں میں گیس ہمیں ملے گی، لوڈ شیڈنگ ہوگی گیس کی۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے دھڑلے سے یہ ربڑ کے پائپ لگے ہوئے ہیں اور چوری ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے ان کو۔ اس کو مزید روکنے کے بجائے آپ نے جو ہے اور مزید وزن ڈال دیا، بوجھ ڈال دیا قومی خزانے پہ۔ کیوں؟ آپ اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ جو ریڈنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بلو میٹروں کی ریڈنگ لے کے جاتے ہیں ہر ماہ گھر پہ آ کے، کمرشل فیکٹریوں پہ جا کے، انڈسٹریوں پہ جا کے جو ریڈنگ کرنے والے ہیں وہ بھی تھرڈ پارٹی امپلائی ہیں۔ ریڈنگ کرنے والا سمجھ لیں کہ علاقے کی دائی ہوتا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہاں چوری ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی ہے۔ ریڈنگ والوں کی کوارڈینیشن کرواتے آپ سی جی ٹی او ڈپارٹمنٹ سے اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرو اور آپ نشاندہی کرو، پکڑیں گے یہ۔ آپ نے مزید اور بوجھ ڈال دیا ادارے کے اوپر اور ملکی خزانے کے اوپر، جو کہ پہلے ہی نقصان میں چل رہا ہے۔ اور یہ لائن لاسز اور یہ ان کاؤنٹنگ فار گیس کس طریقے سے روکیں گے؟ یہ دیکھیں دھڑلے کے ساتھ یہ پکی فٹنگ ہوئی ہے، یہ ان کی سروس پوائنٹ ہے۔ یہ میں گھر آپ کو دکھا رہا ہوں، گھر تو ماشاءاللہ بڑا بہترین بنا ہوا ہے، پر چوری کر کے جو ہے نا ایک کالک کا نشان لگا دیا۔ یہ دیکھیں ربڑ کا پائپ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ سب جو ہے پنجاب کالونی کے اندر عرصے 10 سال سے لوگ چلا رہے ہیں، جس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ میری کمپنی کے اعلیٰ حکام سے، ہائی اتھارٹیز سے ریکویسٹ ہے کہ لہٰذا آپ اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں، اور آپ جو ہے سی جی ٹی او ڈپارٹمنٹ جو تھے آپ کا، جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، ان کو پروموٹ کرتے، ان لڑکوں کو، ان افسران کو پروموٹ کرتے کہ بھئی آپ کو جو ہے مزید اوور ٹائم ملے گا یا مزید آپ کی سیلری میں اضافہ ہوگا۔ یہ ربڑ کے پائپ، یہ چوری کی گیس پکڑنا آپ کی ذمہ داری تو ہے تھوڑی سی، اس میں اور جو ہے آپ ترقی لے آؤ یا کامیابی لے آؤ۔ یہ میں آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کس طریقے سے، دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں ربڑ کے پائپ اور چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو، نہ کوئی روکنے والا ہے۔ تو آپ اس کو یہ دیکھیں، ایسے کراچی کے اندر بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے ایریے ہیں جہاں پہ گیس کی چوری بڑے منظم طریقے سے ہو رہی ہے، اور اس چوری کو کروانے والے منظم طریقے سے چوری کروا رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ لا ہے، نہ آرڈر ہے۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا آپ کا اداروں کا کام ہے، جو کہ ادارے۔ یہ دیکھیں یہ ربڑ کا پائپ بھی نہیں، یہ کوئی پانی کا پائپ لگا ہوا ہے، یہ پانی کا پائپ لگایا ہوا ہے سروس وال سے، اور یہ مین لائن کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، اور اس سے پورا علاقہ چل رہا ہے۔ یہ تنگ گلیاں، یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں، یہاں پہ آپ کے وہی ڈپارٹمنٹ کامیاب ہوتے ہیں جن کو یہ تجربہ ہے، جو ایکسپیرینس ہے۔ میرا یہ آج کا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تو انکاؤنٹنگ فار گیس آپ کو دکھانا، دوسرا آپ کو تھوڑا سا بتانا، میں اپنی ذات میں رہتے ہوئے جو بتا سکتا ہوں شاید کہ میری کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور اس پہ کوئی عمل درآمد ہو۔ عمل درآمد کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے، ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام صرف نشاندہی کرنا ہے اور بتانا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، وہ بتانا ہے، اور اس پہ عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ ان تنگ گلیوں میں کوئی ایسا بندہ جس کو نہ ان علاقوں کی واقفیت ہو، نہ جس کو کراچی کا کچھ پتہ ہو کہ کراچی میں کون سے ایریا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، وہ ان علاقوں میں کیسے کامیابی سے کام کرے گا، کیسے وہ چوری کو رکوانے میں اپنی جو ہے خدمات پیش کرے گا۔ یہ یو ایف جی انکاؤنٹنگ فار گیس یہ چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے، یہ آگے جا کے ونٹر میں، سردی میں ہمارے لیے عذاب بننے والا ہے، کراچی کے مقامی لوگوں کے لیے عذاب بننے والا ہے۔ جو کراچی میں لوگ بستے ہیں ان کے لیے ایک عذاب کی صورت میں یہ یو ایف جی ابھی ہمیں قسطوں میں جو گیس ملے گی، جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، اس کو روکنے کے لیے اور ملک کی خزانے کے نقصان کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اب کچھ کرنا پڑے گا سر، کچھ کریں۔ میری ایم ڈی سوئی سدرن گیس کمپنی سے ریکویسٹ ہے، میری سوئی سدرن گیس کمپنی کی ہائی اتھارٹیز سے ریکویسٹ ہے، میری سوئی سدرن گیس کمپنی کے وہ تمام افسران، وہ تمام لوگ جن کے ایک سگنیچر کے نیچے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یا جن کے ایک سگنیچر کے نیچے ان سارے کاموں کو روکا جا سکتا ہے، میری ان تمام سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس بات پہ جو ہے نظر ثانی کی جائے، اس کو روکا جائے، اور جو لوگ آپ نے نئے اپوائنٹ کرے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ گیس کی چوری کی نشاندہی کرنا یا چوری پکڑوانا۔
آپ کے جو لوگ CGTO ڈپارٹمنٹ میں، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں، وہ تجربہ رکھتے ہیں، وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، وہ افسران ایکسپیرینس رکھتے ہیں، جو اس مافیا کا سامنا کر رہے ہیں کراچی کے اندر، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، میری نظر میں تو یہ نوکری ایسی ہے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور یہ نوکری کی جا رہی ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس پہ میری ریکویسٹ پہ عمل کیا جائے اور کراچی کے لوگوں کو اس گیس کی لوڈ شیڈنگ سے، اس عذاب سے بچایا جائے۔ میری بات آپ کو اچھی لگے، آپ کے دل میں گھر کرے تو میری اس ریکویسٹ کو قبول کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اگر میری کوئی بات غلط لگے تو مجھے رپلائی کریں، کمنٹ کر کے جواب دیں۔